اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ریفرنس نمبر کیا ہوتا ہے اور کسٹمر آئی ڈی کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کسٹمر آئی ڈی کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے اور کسٹمر آئی ڈی کے ذریعے وہ کام جو ہم ریفرنس نمبر سے فائنڈ نہیں کر سکتے وہ کسٹمر آئی ڈی سے کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ریفرنس نمبر کیا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ ہر بل پہ ریفرنس نمبر درج ہوتا ہے جس کے جو ڈیجٹ ہیں وہ 14 ڈیجٹ ان کی لینتھ ہوتی ہے اور یہ ڈیجٹ جو ہیں ان میں سب ڈویژن کا کوڈ، ڈویژن کا کوڈ، سرکل اور ڈسکو کا کوڈ یہاں پہ ڈسپلے ہوتا ہے اور اس کا ڈرا بیک یہ ہے کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چینجیبل ہے۔ جب یہ چینج ہوتا ہے اس کو ریفرنس نمبر کی بجائے ہم کسٹمر آئی ڈی کے ذریعے ٹریس کر سکتے ہیں اور ریفرنس نمبر سم ٹائم چینج ہو جاتا ہے یعنی یہ چینجیبل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم کسٹمر آئی ڈی کو دیکھیں، آئی ڈی 10 ڈیجٹ کی ہوتی ہے۔ یہ پرماننٹ نمبر ایک کسٹمر کو الاٹ کیا جاتا ہے جو کسی بھی وقت چینج نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ یونیک آئیڈینٹی ہے ایک کسٹمر کی اور پرماننٹ آئیڈینٹی ہے کسٹمر کی اور یہ پرائمری آئیڈینٹی ہے ڈیجیٹل بلنگ سسٹم میں۔ اب دیکھتے ہیں ریفرنس نمبر میں اور کسٹمر آئی ڈی میں ڈفرنس کیا ہے۔ ریفرنس نمبر جو ہے یہ چینجیبل ہے ایز کسٹمر آئی ڈی جو ہے یہ پرماننٹ ہے۔ دیکھتے ہیں کسٹمر آئی ڈی کا یوز کیا ہے کہ ریفرنس نمبر چینج ہونے کی صورت میں ہم اپنا آن لائن بل چیک نہیں کر سکتے کیونکہ ایک کسٹمر کو اپنے نئے ریفرنس نمبر کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں وہ اپنا بل کسٹمر آئی ڈی کے ذریعے آسانی سے چیک کر سکتا ہے۔ اے ایم آئی سمارٹ میٹر کا ڈیٹا جو ہے یہ بھی کسٹمر آئی ڈی کے ساتھ لنک ہے اور کسٹمر آئی ڈی کے ذریعے موبائل ایپ سے اپنا ڈیلی یوز، منتھلی یوز اور ہاف آورلی ڈیٹا دیکھ سکتا ہے، لیکن موبائل ایپ انسٹال کرنے کے لیے کسٹمر کو ریفرنس نمبر کی بجائے کسٹمر آئی ڈی یوز کرنا پڑتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کیسے کسٹمر آئی ڈی کو یوز کر کے آن لائن وہ بل چیک کر سکتے ہیں جو ریفرنس نمبر چینج ہونے کے بعد ہم چیک نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھنے کے لیے کسٹمر آئی ڈی کے ذریعے کیسے اپنا بل فونڈ کر سکتا ہے، کیسے اپنا نیو ریفرنس نمبر ٹریس کر سکتا ہے، اس کے لیے یہاں پہ یہ اولڈ نمبر ہے جس میں لیفٹ 2 ڈیجٹ 24 ہے، ویئر ایز اس کو نیا ریفرنس نمبر الاٹ کیا گیا جس کے لیفٹ 2 ڈیجٹ 27 ہے اور یہ بیج نمبر 24 سے 27 میں شفٹ ہوا کیونکہ کسٹمر کے پاس جو پرانا بل ہے وہ بیج 24 کے ہے۔ اگر اس ریفرنس نمبر کے ذریعے کسٹمر اپنا ڈپلیکیٹ بل چیک کرنا چاہے تو اس کو کیا میسج ملے گا، اس کے لیے میں چلتا ہوں گیپ کو ڈپلیکیٹ بل سائٹ پہ، یہاں پہ جا کے میں ریفرنس نمبر پیسٹ کرتا ہوں، سرچ کرتے ہیں، یور بل از لوڈنگ یہ لکھا آ رہا ہے، یہاں پہ بل ناٹ فاؤنڈ ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کو بیج 27 الاٹ کیا گیا۔ جیسے ہی میں یہاں پہ بیج 27 کے ذریعے اس بل کو فائنڈ کرتا ہوں، بل لوڈ ہوتا ہے، بل لوڈ ہو کے یہ یہاں پہ وہی بل ڈسپلے ہو جاتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ اس کا اولڈ ریفرنس نمبر جو ہے یہ بیج 24 کے ساتھ ہے، یہ نیو ریفرنس نمبر بیج 27 کے ساتھ ہے، لیکن ایز اے کسٹمر کو اس چیز کا پتہ نہیں کہ اس کو کون سا نیا ریفرنس نمبر الاٹ ہوا، تو وہ اس میں کیا کر سکتا ہے، وہ یہاں پہ جا کے اسی نمبر کی سمپل آئی ڈی اپنے بل سے لکھے، اس کو گیپکو کی ویب سائٹ پہ جا کے یہاں پہ انٹر کر دے اور یہاں پہ ریفرنس نمبر کی بجائے جیسے ہی کسٹمر آئی ڈی ہم سلیکٹ کریں گے، سرچ کریں گے تو یہ وہی بل جو ہے یہ لوڈ ہو کے ڈسپلے ہوگا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ وہی بل ہے جو کسٹمر آئی ڈی کے ذریعے یہاں پہ ڈسپلے ہوا۔ اسی طریقے سے کسٹمر آئی ڈی کا ایز اے کسٹمر ایک اور یوز بتانا چاہتا ہوں۔ جب کسٹمر کا میٹر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد ایٹومیٹیکلی ریفرنس نمبر چینج ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف ڈسکوں میں مختلف بیج ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ
हमारा रेफरेंस नंबर था। जब ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, इसको नया नंबर ये अलॉट हुआ। एज ए कस्टमर अगर मैं अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पे ट्रेस करना चाहता हूँ तो मैं जाके यहाँ पे रेफरेंस नंबर पेस्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ। यहाँ पे बिल लोड होने के बाद बिल नॉट फाउंड यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। जो नया रेफरेंस नंबर डिस्कनेक्शन के बाद अलॉट हुआ उसके जरिए अगर फाइंड करना चाहूँ, ये नए रेफरेंस नंबर के जरिए बैच 36 का जो बिल है ये यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। लेकिन एज ए कस्टमर को पता नहीं मुझे कौन सा नया रेफरेंस नंबर अलॉट हुआ, तो कस्टमर सिंपल जाके इसकी जो कस्टमर आईडी है उसके बिल पे प्रिंट है, यहाँ पे जाके इंटर करे। इंटर करने के बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करे। यहाँ पे जैसे ही सर्च करेगा ये बिल लोड हो रहा है और ये वही बिल यहाँ पे डिस्प्ले हुआ जिसका ओल्ड रेफरेंस नंबर ये है और न्यू रेफरेंस नंबर ये है, लेकिन ये हमने कस्टमर आईडी के जरिए सर्च किया और ये अक्टूबर 2025 का बिल है जो यहाँ पे एरियर के साथ डिस्प्ले हो रहा है। उसकी एरियर अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे मीटर स्टेटस में परमानेंट डिस्कनेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट है उन ऑफिशियल से जो चेंज ऑफ रेफरेंस के बाद कस्टमर का रेफरेंस नंबर ढूंढने के लिए हार्ड वर्किंग करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्किंग नहीं करते। आप सिंपल कस्टमर की आईडी गैपको डुप्लीकेट बिल की वेबसाइट पे जाके इंटर करें, सर्च करें, कस्टमर का नया रेफरेंस नंबर और पुराना रेफरेंस नंबर अवेलेबल होगा। देखते हैं एएमआई में और नेट मीटरिंग में कस्टमर आईडी का क्या किरदार है, क्योंकि कस्टमर आईडी हमेशा सेम रहती है। यहाँ तक कि अगर रेफरेंस नंबर चेंज भी हो जाए तब भी कस्टमर आईडी सेम रहती है। यानी कस्टमर आईडी एक कस्टमर की मेन आइडेंटिटी है जिसके जरिए बिलिंग, हिस्ट्री और डेटा ट्रैकिंग आसानी से की जा सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।